فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آئے بعد میں پروردگار عالم نے ان کا ذکر پہلے تورات انجیل میں بیان کر دیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رشتے کے ساتھ دیکھا جائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ نظر ڈالی جائے تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کریمین کا انا انا جان لگتا ہے، ام حبیبہ نانی جان لگتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ماما لگتا ہے، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان لگتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہجرت حبشہ کی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہجرت میں شامل تھی۔ فرمایا جب مدینہ کی طرف جانے لگے راستے میں ایک راہی ملا، ہمارے چہروں کو، ہمارے چال ڈال کو، ہماری صورت کو، ہمارے کھانے پینے کو دیکھ کے کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہم نے کہا مکے سے آئے ہیں۔ کہنے لگے اسی مکے سے آئے ہو جس مکے میں ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہاں وہ اللہ کا سچا نبی ہے، ہمارے خاندان سے، ہمارے قبیلے سے ہے، سارے اس کے دور پاس کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ وہ اپنے معبد خانے میں ہمیں لے گیا، کہنے لگا کھاؤ پیو، جو تمہاری خاطر ہو میں کروں، میں تیار ہوں، تمہیں جو ضرورت ہو میں تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا پھر ایک تماثیل لے کے آیا، ایک تصویر لے کے آیا، اور اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بنا رکھا تھا۔ کہنے لگے ان کو پہچانتے ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہاں ہاں یہ تماثیل تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تو نے یہ تماثیل، یہ تصویر تو نے کہاں سے بنائی؟ کہنے لگا تو رات انجیل کے اندر میں نے پڑھ کر پھر حلیہ میں نے دماغ میں لیا، پھر میں نے قلم کی شکل میں اسے کھینچ دیا۔ کہا پھر آگے بڑھا، پھر آگے بڑھ کر اور دو تصویریں لے کے آیا۔ ام حبیبہ کہنے لگی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، ایک تصویر سیدنا صدیق اکبر سے مل رہی تھی، دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ اماں کہتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کا بے فکر ہو کہ مدینہ چلے جاؤ، اللہ نے ایسی ہستیوں کو قدموں میں لا کے رکھ دیا جن ہستیوں کی برکت سے محمد کا اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل کے رہے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ دار ندوہ کے اندر روزانہ میٹنگ ہوا کرتی تھی، سرداران قریش روزانہ میٹنگ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کس طرح حضور کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکا جائے، آپ کا دین جو پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، ہمارے خاندان قبیلے ہمارے باغی ہو کے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میٹنگ میں آ کے بیٹھ گئے۔ جب یہ سارا معاملہ طے پایا تو اللہ اکبر مشورہ ہو رہا ہے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے سر قلم کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ کام میں کروں گا۔ سارے مکے کے کافروں نے، مکے کے سرداروں نے آپ پر اعتماد کیا اور یہ ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ آپ اپنے گھر سے تلوار لے کے باہر نکلے، راستے میں صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ عمر کا چہرہ بدلا دیکھا، آنکھیں لال دیکھی۔ اے عمر کہاں جا رہا ہے؟ کہ اس نبی کا آج معاملہ معاذ اللہ ختم کرنے جا رہا ہوں جس نے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں میں جھگڑا ڈال دیا، ہمارے درمیان میں کھڑا ہو کے ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ صحابی کہتا میری جرت نہ پڑی عمر کو روکوں۔ عمر کا جلال بڑا سخت تھا، تلوار کی دھار کی صورت میں لوگوں پہ وار کرتا تھا۔
کہ میں نے کہا عمر تیری مرضی جو چاہے کر لے، لیکن ایک مرتبہ اپنے گھر جا کے دیکھ لے، تیرے گھر کا منظر بھی بدلا پڑا ہے۔ جو غار حرا سے تبلیغ شروع ہوئی تھی، اس تبلیغ کی دعوت تیرے گھر کے اندر بھی آ چکی، تیرا بہنوئی تیرا غریب بہن متاثر ہو کے وہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دماغ پھر گیا، میں دار ارقم میں جانے کے بجائے میں سیدھا بہن کے دروازے پہ چلا گیا، مجھے وہاں سے تلاوت کرنے کی کچھ آواز آئی، میں نے دروازہ بجایا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے، میرا بہنوئی اور میری ہمشیرہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ گئے، میرا بہنوئی بھی دربار کے پردے کے پیچھے ہو لیا، میں ہمت کر کے دروازے پر آئی اور میں نے دروازہ کھولا، میرے بھائی نے نہ کچھ نہ کہا، ہوں کی نہ ہاں کی، یوں کی نہ کی، سیدھا میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اللہ اکبر، میں بھائی کا ہاتھ پکڑتی اور میں کہتی ہے بھائی کیا کر رہا ہے، بتا تو صحیح کیا غلطی ہے۔ میں نے جلدی سے دوسرا گال، چہرے کا دوسرا حصہ بھائی کے سامنے کر دیا اور میں نے کہا اس منہ پر بھی مار کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لے، اللہ کی عزت کی قسم جان تجھے دے سکتی ہوں لیکن دل میں نے محمد الرسول اللہ کو دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لکڑی کی بیت تھی، آپ کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ کو اتنا مارا لہو کے زمین پہ گر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مار کھاتے کھاتے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے عمر، جس باپ کا تیری رگوں میں خون ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ اے عمر تو مار کے جان تو نکال سکتا ہے لیکن میرے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتا ہے، کر لے جو تمہیں کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بہن نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میرا غصہ پست کر دیا، میرا غصہ کمزور کر دیا، میں بیٹھ گیا، ذرا ٹھنڈا ہوا، میرا غصہ کم ہوا تو میں نے اپنی بہن سے کہا اللہ وہ کلام لے کے آ جو قرآن پاک تو سن رہی تھی، جو پڑھ رہی تھی۔ میری بہن نے کہا عمر قرآن عام آدمیوں کے لیے نہیں آیا، قرآن انسانوں کے لیے آیا، شکل انسانوں کی لیکن حرکات جانوروں والی ہو رہی ہیں، بہنوں کو کوئی مارا کرتا ہے۔ عمر اللہ اکبر، قرآن بھی عظمت والا، قرآن والا بھی عظمت والا، جس پر قرآن اترا وہ بھی عظمت والا پاک ہے۔ اے عمر جب تک تو غسل نہیں کر لے گا، اپنا آپ پاک نہیں کر لے گا، عمر قرآن سننے کی تجھے اجازت نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے غسل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو تم نے دنیا میں بہنوں کے سر پر قرآن رکھتے ہوئے بھائیوں کو رخصت کر کے دیکھا، آج ایک بہن دیکھو جو بھائی کو غسل دے کر پاک کر کر محمد کے دربار کے اندر بھیج رہی ہے تاکہ میرا بھائی بھی کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری بہن برتن لے کے آئی، پانی کا ڈول بھر بھر کے میرے پہ ڈال رہی تھی اور میری بہن زاروں کا تار رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا بہن کیا بات ہے؟ کہنے لگی اللہ کے دربار میں فریاد کر رہی ہوں یا اللہ پانی ڈال کر میں نے اس کا باہر صاف کر دیا، ایمان کی طاقت کلمہ پڑھا کر اللہ اس کا اندر صاف کر دے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے کامیاب کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مجھے پاک کر دیا گیا، میرا بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ گئے اور میری بہن نے جو قرآن پاک اس وقت جس چیز پہ لکھا ہوا تھا لا کے میرے سامنے رکھ دیا، 16ویں پارے کی سورت پڑھنی شروع کر دی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ پڑھتے پڑھتے میری بہن نے پڑھا اننی انا اللہ لا الہ۔ جب میری بہن نے یہ کلمہ پڑھا میں نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا قرآن کی عظمت اتنی ہے، اے میری بہن قرآن کا اعجاز اتنا ہے، عمر کہاں سن سکتا ہے؟ اے بہن آگے قرآن نہ سنانا، اگر اگلی آیت تو نے پڑھ دی تو اللہ کی قسم جس رب کی توحید کا پرچار تو کرتی ہے، اگر اگلی آیت کی تلاوت تو نے سنا دی تو عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر میرے بہنوئی سے حضرت عمر نے پوچھا کہ اس وقت حضور کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا دار ارقم میں صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی طلب میں میرا بھائی گھر سے چلا، پیچھے پیچھے میں اپنے بھائی کے چلنے لگ گئی۔ میں نے کہا الہ العالمین آج میرا بھائی اسلام کی دولت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، حضرت عمر کو سینے سے لگایا اور فرمایا عمر جو کل شام حضور نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں دعا مانگی تھی اللہ نے اس دعا کو
قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا دعا مانگی تھی؟ کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا مکے کا در یتیم آمنہ کا لال 16 نجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کا دامن پھیلا کے کہہ رہا تھا یا اللہ عمر میری جھولی میں ڈال دے تاکہ تیرے اسلام کو عزت مل جائے۔ اللہ نے حضرت عمر رحمت والے نبی کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے دار ارقم میں پہنچے، دروازہ بجایا۔ حضرت حمزہ نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا، دونوں ہاتھوں میں تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا حمزہ کون ہے؟ تلواریں تو نے کیوں نکالی؟ کہا میرے بھتیجے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے تیور دیکھ کے بتلا رہے ہیں عمر کا نظریہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا او میرے چچا حمزہ پیچھے ہٹ جا، عمر کے لیے دروازہ تو نہیں کھولے گا بلکہ آگے بڑھ کر محمد استقبال کرے گا، کیونکہ میں نے عمر کو کل شام مانگا تھا یا اللہ اسلام کو عزت دینے کے لیے عمر عطا کر دے، لگتا ہے میرے رب نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دروازہ بجایا، حضور آگے بڑھے، آپ نے نبوت والے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور میرے گرے بال کو یوں پکڑا اور میرے گرے بال کو جھجوڑ کے فرمایا عمر کب تک اسلام کو ستاتا رہے گا؟ بنی چیخیں نکل گئی، میں دھڑام سے حضور کے سینے پر گر گیا اور میں نے کہا کملی والے عمر سر لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ قیامت تک محمد تیرے قدموں میں عمر سر دینے کے لیے آ گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اللہ اکبر، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام فوراً پیغام لے کر آ گئے، فرمایا کملی والے صرف آپ خوش نہیں ہو رہے، آسمان کے ملائکہ جبرائیل سمیت سارے خوش ہو رہے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام دوسرا پیغام لے کر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل پیغام لے کر آیا کہ آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کے اسلام پر فخر کرتا نہ ہو، اور زمین کا کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر کے کلمہ پڑھنے سے ڈرتا نہ ہو۔ پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دار ارقم میں پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دیکھ کر رہا نہ گیا، بدنی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگ گئے یا رسول اللہ آج کیا بات ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا گھر بنایا ہوا نہیں؟ فرمایا عمر دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن میرے رشتہ دار تیرے یار مکے کے سردار مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر حمزہ کی طرف دیکھا اور آپس میں دونوں آنکھوں میں باتیں کر کے مسکرانے لگ گئے۔ حضرت امیر حمزہ دائیں طرف، حضرت عمر بائیں طرف تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ اٹھیے نا۔ حضرت عمر نے حضور کا ہاتھ پکڑا، عمر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا سجدہ آج دار ارقم میں نہیں ہوگا، آج کے بعد قیامت کی صبح تک بیت اللہ کے ذہن میں ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر تیرے رشتہ دار نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا اللہ کے پیارے نبی آپ اللہ کی عبادت کرو، سردار جانے عمر جانے۔ اللہ اکبر۔ جب مکے کی گلیوں میں یہ دو ہستیاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضور پیچھے پیچھے یہ دونوں دائیں بائیں تلواریں لے کے آ رہے ہیں، ادھر سے امیر حمزہ ادھر سے حضرت عمر آواز دے کے کہہ رہے ہو مکے کے سرداروں آج باہر نکلو، براتیوں میں تمہیں دولہا کیسا لگ رہا ہے؟ اور لوگوں جس نبی کو تم مکے کی گلیوں میں پتھر مارتے ہو، جب تک عمر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تم نے اپنی مار مار کے ریچھیں اتار لی۔ آؤ جس نے بیوہ اپنی عورتوں کو کرانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، آج محمد کو سجدہ کرتے دیکھ کے پتھر مارے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جس ہاتھ سے پتھر لگے گا وہ ہاتھ اس کا گھر واپس نہیں جائے گا۔ آج دنیا انہیں کہتی ہے ایمان والے نہیں، کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا یاد نہیں؟ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ آج اسلام کو عزت دے دے، یا عمر بن حشام ڈال دے، یا عمر بن حشام ڈال دے، یا عمر بن خطاب ڈال دے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں اللہ اکبر امام الانبیاء کو مانگا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء نے عمر بن خطاب کو مانگا تھا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی۔ فرمایا عمر ماں مرے اولاد روئے گی، بھائی مرے بہنیں روئیں گی، باپ مرے بیٹے روئیں گے،
اے عمر تیری شہادت پر قیامت کی صبح تک محمد کا اسلام روتا رہے گا. دھرتی یاد کر کے عمر تجھے رویا کرے گی، زمین یاد کر کے تجھے رویا کرے گی، آسمان یاد کر کے تجھے رویا کرے گا. کیونکہ میرے عزیزو اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جملہ نکلا تھا، فرمایا عمر جس گلی میں جا کر تو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے. نوجوان نسل کہتی رات کو میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، مجھے بیماری ہے، کمزوری ہے. علماء اکرام نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنے سینے پر یا عمر لکھ لیا کرے، انشاءاللہ شیطان پاس نہیں آئے گا. کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جب آپ کو خلافت کے مسند پر بٹھایا گیا، آپ کو لایا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر تیرا نام آیا، صحابہ اکرام نے، اشرا مبشرہ نے اور صحابہ اکرام کی مجلس شورا نے تیرا نام تجوید کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اعلان کرنے لگے، او لوگو آج مسلمانوں کی ذمہ داری میرے کندھے پہ سونپ دی گئی، آج مسلمانوں کا مجھے آج غلام بنا دیا گیا، آج مسلمانوں کی دیکھ بھال کرنے والا بنا دیا گیا. او لوگو اللہ اکبر، اللہ کے دین کا وارث بنا دیا، کتاب اللہ کو دنیا کے اندر عام کرنے والا بنا دیا. او لوگو میرے ذمہ بہت بڑی امانت ڈال دی گئی ہے. اے لوگو اگر میں قرآن کے خلاف کام کروں، اتباع رسول سے ہٹ جاؤں، نبی کی سنت کے خلاف کیا کام کروں، تو اے لوگو کیا تم میرے بارے میں گمان رکھتے ہو؟ ایک بدو کھڑا ہوا، اس نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور تلوار بھی زنگ آلودہ تھی، اس نے تلوار ہوا میں لہرائی. فرمایا عمر قرآن کے خلاف، نبی کی زندگی کے خلاف سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. اگر ہمارے کان میں یہ فیصلہ پہنچ گیا، خدا کی قسم پھر زبان فیصلہ نہیں کرے گی، ہماری تلواریں فیصلہ کرے گی. حضرت عمر ممبر سے اترے، ممبر کے پاس بیٹھ کر حضور کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ، عمر کو بے فکر ہو جانا چاہیے کہ عمر کو سمجھانے والے لوگ، رحمت والا نبی اپنے قدموں کے صدقے دنیا کے اندر چھوڑ کے گیا ہے. آج کوئی میرے عزیزو اگر اہل بیت کے سامنے ان لوگوں کو لا کے کھڑا کر دے، جس نے عید کے دن بھی کبھی نیا جوڑا نہ پہنا ہو، آج دنیا کہے کہ حضور کے اہل بیت کا بیٹیوں کا باغ کھا گیا. محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر اللہ بولے، اللہ دل میں وہی بات ڈالے جو اللہ کی رضا ہو، مصطفیٰ کی رضا ہو. کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے اسمع واطیع، او لوگوں میری بات سنو، او لوگوں جو میں کہوں اس پہ عمل کرو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے کھڑے ہوئے، ایک صحابی ادھر سے کھڑے ہوئے، آواز دے کے کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، اے عمر نہ تیری بات سنی جائے گی، نہ تیری بات پہ عمل کیا جائے گا جب تک ہمیں اس بات کی تصدیق نہیں کرا دے گا یہ نیا کرتا جو آج تو نے کئی عرصے کے بعد پہنا، بتا تیری اپنی کمائی کا یا بیت المال کے پیسوں کا آیا ہے. ایک کرتے کا احتساب، حکومت عمر کے پاس، فوج عمر کے پاس، سارے اختیارات عمر کے پاس، صحابہ اکرام حضرت عمر کے حکم کے تابع. لیکن ایسا عدل مدینے کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے عمر ممبر سے اتر، تجھے ممبر پہ کھڑے ہونے کا حق کوئی نہیں جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ تیرے پاس کرتا کہاں سے آیا. حضرت عمر نے دائیں بائیں دیکھا، اپنی باہوں میں سر دے کے رونے لگ گئے. یا اللہ عمر کرتے کا جواب کیا دے، انہیں حقیقت کیا بتائے. دائیں طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ کھڑا ہوا جس کا نام عبداللہ بن عمر تھا. حضرت عمر کی باہ پکڑی، ہاتھ پکڑا، اپنے سینے سے لگا کر ہاتھوں سے اپنے باپ کے آنسو صاف کر کے زاروں کا تار رو کے کہنے لگا ابا کیوں روتا ہے، تیرا بچہ موجود ہے جو تیری عزت کا دفاع کرے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے صحابہ کہنے لگے او بھتیجے ہمیں عمر سے پوچھنے دے کہ میرا ابا آپ کو اندر کا راز نہیں بتلائے گا.
4 دن پہلے یا 2 دن پہلے بیت المال میں کپڑا آیا تھا، پورے مدینے والوں کو 1 گز ملا تھا، جتنا تمہیں ملا اتنا میرے باپ کے حصے میں آیا، میرے باپ نے 1 انچ بھی زیادہ نہ لیا۔ وہ کپڑا کندھے پہ ڈال کے، حضرت عمر کا قد بڑا اونچا لمبا قد کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا کہ میرا باپ وہ کرتا لے کے گھر چلا گیا، شام کا وقت تھا، وہ کپڑا لے کے گھر چلا گیا، میں شام کو اپنے ابا سے ملنے کے لیے آیا، میرے ابا جان کو دیکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، ایک ٹب میں پانی ڈال کر اس کرتے کو دھو رہا ہے اور جسم ننگا ہے۔ میں نے کہا ابا یہ کرتے کو کیوں دھو رہے ہو؟ کہ کل میں نے دوبارہ پہن کے مسجد نبوی کے اندر جانا ہے، نمازیں پڑھانی ہے، تیرے باپ کے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں۔ میرے باپ نے پانی میں کرتے کو ڈال کے ملنا چاہا، ادھر سے ملتا کرتا ادھر سے چھٹ جاتا، ادھر سے پڑتا، میں نے یہ کرتا پانی سے نکالا، میں نے کہا ابا یہ کرتا پہننے کے قابل نہیں۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا، رو کے کہنے لگا کیا کروں پھر تیرے باپ کے پاس دوسرا کرتا بھی کوئی نہیں۔ میرے ابا جو بیت المال سے آپ کو کپڑا ملا، فرمایا قد میرا لمبا، میرے بچے اس کپڑے میں میرا کرتا نہیں بنتا۔ چچا میں دوڑا گھر گیا، جو میرے حصے کا کپڑا ملا تھا وہ میں نے باپ کے لا کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے باپ نے دونوں کپڑوں کو جوڑا، پھر میرے باپ نے کرتا بنایا۔ اے چچا میرے باپ نے بیت المال سے نہیں لیا بلکہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رونے لگ گئے، ہچکی بن گئی، حضرت عمر کو آگے سینے سے لگا لیا کہ عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا، 1400 سال بعد دنیا تیرے عدل پہ انگلی اٹھائے گی۔ آج محمد کے صحابہ تیرا عدل پوری دنیا کو بتلا کے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتلا کے جا رہے ہیں۔ اے عمر تیرے جیسا حکمران قیامت کی صبح تک کئی بار نہیں جل سکے گی، تیرے جیسا عدل کرنے والا قیامت کی صبح تک دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ اے عمر امت کو بتانا مقصود تھا کہ ہم ایسے خلیفہ کے غلام ہیں۔ اے عمر حکم کرنا بلکہ اشارہ انگلی کا کرنا تیرا کام ہے، اور تیرے اشارے پر سر کٹا کے قدموں میں پھینک دینا ہمارا کام ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں پڑھو تو صحیح عمر کو کون عمر ہے؟ آپ کے دور خلافت میں ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، یہودی، مسلمان نہیں یہودی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا یہ تو صبح اپنی مزدوری کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا اس کا مزدوری میں گزر بسر نہیں ہوتا؟ امیر المومنین پوچھ کے آتا ہوں، اس یہودی کے پاس گئے کہ کیوں مانگتا ہے؟ تو مزدوری بھی کرتا ہے، تجھے وظیفہ بھی ملتا ہے، تو پھر بھی تیرا گزر نہیں ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ عمر کا جو ہمارے پر ٹیکس ہے، غیر مسلم پر ٹیکس ہے، عمر کو کہہ دے میری مزدوری تیرا ٹیکس نہیں دے سکتی، اللہ غنی، عمر کو کہہ دے ٹیکس نہیں دے سکتی، اس لیے بھیک مانگ کر میں اپنا ٹیکس دیتا ہوں۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، فرمایا مانگنا، صبح فجر کی نماز میں مسجد نبوی کے دروازے پر آ جانا۔ نماز پڑھائی، عمر ممبر پر کھڑا ہو گیا، فرمانے لگے مجھے کیا پتا تھا میرے قوانین اتنی سخت ہیں کہ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ آج محمد کا عمر ممبر پر کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں یہودیوں کوئی بوڑھا ہو گیا، اللہ اکبر، اس پر محمد کا عمر ٹیکس معاف کر رہا ہے۔ کون عمر رضی اللہ تعالی؟ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک عورت ہاتھ کے اندر برتن پکڑ کے رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا عمر کیا کروں، مال کل میری بڑی سخت ہے، رات کے وقت اس نے پیسے دیے تھے کہ اس برتن میں تیل لے کے آ۔ اے عمر میں تیل لینے کے لیے گئی، واپس آئی، رات کے اندھیرے میں مجھے پتہ نہ لگا، پتھر سے میرا پاؤں ٹکرایا، میں زمین پہ گری، تیل میرا نیچے گر گیا۔ عمر مال کل بڑی سخت ہے، عمر کیا کروں، خالی ہاتھ جاؤں گی، خالی برتن جاؤں گی، اے عمر میں کیا جا کے منہ دکھلاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز و بیت المال کی چابیاں بھی قبضے میں، آپ غلام اسلم سے کہتے جا بیت المال سے تھوڑا سا تیل دے دے، یا اپنے کھیسے میں
ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے دے دیتے، ایسا عمر نے کوئی کام نہ کیا۔ بی بی سے فرمانے لگے بتا بی بی تیرا تیل کہاں گرا؟ اس نے زمین کی طرف اشارہ کر دیا۔ عمر نے ہاتھ پھیرا، فرمایا زمین تو خشک ہے۔ کہا عمر گرمی ہے، زمین نے تیل جذب کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا ابھی پتہ کر لیتے ہیں۔ اپنا درہ نکالا اور زمین پر مارا، فرمایا زمین کیا محمد کا عمر دنیا سے چلا گیا؟ محمد کا عمر موجود ہے۔ عمر کے ہوتے ہوئے زمین کی ایسی طاقت کہ ایک عورت کا تیل نکل لے۔ عمر یہی کھڑا کھڑا تجھے جا کے حکم دیتا ہے کہ ہمارا تیل واپس کر دے۔ اللہ کی قسم انسانوں نے تو نہیں دیکھا، آسمان کے ستاروں نے دیکھا۔ عمر کا درہ زمین پہ لگا، جذب کیا ہوا تیل بھی اوپر آ گیا تھا۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پاس آئے، عمر کیا ہوا؟ کہنے لگا اس بوڑھے نے آ کے رلا دیا۔ ایک صحابی کہتا میں کونے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، ایک بوڑھا آیا لاٹھی ہاتھ میں، کپڑے پھٹے ہوئے، اور اس نے اپنی گٹھڑی کو کھولا، ایک پھٹی ہوئی پرچی نکالی، حضرت عمر کے سامنے کر دی۔ حضرت عمر کہہ رہے لا لعمرہ لا لعمر ولا لابنہ، نہ عمر کی نہ عمر کے بیٹے کی، نہ عمر کی نہ عمر کے بیٹے کی۔ صحابہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے عمر کیا تیری بیٹے کی نہیں؟ کہ پرچہ پڑھو۔ عمر پرچہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے بتا کیا بات ہے؟ فرمایا جب قسطنطنیہ فتح ہوا، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا اسلام لانے سے پہلے ہم تجارت کا سامان لے کے شام کی طرف جایا کرتے، میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، میرا قافلہ آگے چلا گیا، میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا، یہ راہب اس وقت میرے پاس آیا اور آ کے لگا بیٹے کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا۔ کہاں تیرا قافلہ؟ کہا اللہ اکبر، مکے سے ہمارا قافلہ تجارت کا آیا۔ کہنے لگا تیرا کیا نام ہے؟ میں نے کہا عمر۔ کس کا بیٹا؟ خطاب کا۔ کہاں کا رہنے والا؟ کہ من مکہ، مکے کا رہنے والا۔ کہ بس اتنا سننا تھا، میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا، میرا ہاتھ پکڑا گھر لے گیا، میرے لیے کھانا تازہ پکوایا اور میرے لیے پانی، میرے لیے بستر اپنا بچھایا، کہ میں 2 اونٹنیاں تجھے دوں گا، 2 غلام دوں گا، میری اونٹنیاں بڑی تیز ہیں جو تجھے کل صبح تیرے قافلے کے ساتھ جا کے ملا دے گی، اب تو آرام کر سو جا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہ بعد میں بتلاؤں گا۔ ایک کاغذ قلم لے کے آیا، کہ یہاں لکھ دے جب اللہ تجھے حکومت دے گا محمد کا خلیفہ بنائے گا، اے عمر ہماری زمین کا ٹیکس تو معاف کر دینا۔ حضرت عمر ہنسنے لگ گئے، فرمایا میرا باپ تو اونٹ کو سیدھا کرنے کے لیے مجھے رسوں سے مارتا ہے، عمر مکے کی سرداری حاصل کرنے کی تو دور کی بات ہے، تجھے دنیا پہ سرداری ملے گی۔ میں روٹی بھی کھا رہا تھا، میں نے ہنس کے اس کاغذ پر دستخط کر دیے۔ آج جب نبی کی غلامی کا اثر ہوا، حضور کے چہرے نبوت والی نگاہ پر عمر ساری دنیا پر حکمرانی کرنے والا بن گیا۔ یہ مدینے کے اندر فقیر آیا، اس نے آ کے مجھے پرچہ دکھایا، عمر تجھے اپنا وعدہ یاد ہے؟ عمر تجھے اپنا وعدہ یاد ہے؟ تو نے لکھ کے دیا تھا، اس لیے میں رو لا لعمری ولا لابنہ، نہ میری نہ میرے بیٹے کی، یہ تو اسلامی حکومت ہے۔ اللہ اکبر، میں وارث نہیں بنا، میں تو اس کو غلام بنا ہوں۔ جن کو دنیا پہچانتی، جن کو یہودی، جن کو نصرانی پہچان گئے، اللہ اکبر، کلمے کی نام پر یہ ملک لیا گیا، نہیں پہچانا تو پاکستان کا مسلمان نہیں پہچانا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی القرآن کے مطابق عمل کرنے والا۔ ایک گھر کے اندر ایک رات گانا چل رہا تھا، لڑکی ناچ رہی تھی، شراب اس کے پاس تھی، حضرت عمر غلام اسلم کے ساتھ ساری رات پہرا دیتے تھے۔ آپ ایک دروازے کے پاس سے گزرے، گانے کی موسیقی کی آواز آئی، حضرت عمر نے یوں کر کے کان لگایا، جب یقین ہو گیا کہ گانے کی آواز ہے، اپنے غلام کو ساتھ لے کر دیوار پھرلانگ کے اندر چلے گئے۔ شراب بھی موجود، پینے والا بھی موجود، لڑکی بھی موجود۔ حضرت عمر نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں مدینے کے اندر عمر کی حکومت ہے، عمر کے ہوتے ہوئے یہ کام، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا عمر سزا دے، تیرا حق ہے، میں نے جرم کیا، میں پکڑا گیا، شراب پی رہا تھا، پکڑا گیا۔
عمر جیسا کرنا کر، لیکن میں نے ایک گناہ کیا، میں نے ایک غلطی کی، تو نے 4 غلطیاں کی۔ حضرت عمر نے اپنا درہ چھوڑ دیا، وہیں زمین پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا میری 4 غلطیاں کون سی؟ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو، دروازے سے داخل ہو، عمر تو دیوار پر لگ کے آیا ہے۔ ولا تجسسوا، کان لگا کے مت سنو۔ عمر تو نے کان لگا کے سنا، عمر دیوار پر لانگ کر آیا، عمر دروازے سے تو کوئی نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور رات کے اندھیرے میں فرمایا 3 اوقات اٹھاؤ، 18واں پارہ، فرمایا 3 وقت ایسے ہیں مسلمانوں، تمہیں مسلمانوں کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، او لوگو، اور ظہر کی نماز کے بعد، من الظہیرۃ، ظہر کی نماز کے بعد لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، خبردار لوگوں کے سونے کے وقت جہاں کتنی مرضی پکی آ رہی ہو تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، محمد کا دین کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمہاری جتنی مرضی یاری گوڑی ہو، خبردار عشاء کی نماز کے بعد تمہیں کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں۔ یا تو شادیاں، یا تو میٹنگیں، یا تو سارے معاملات عشاء کے بعد ہوتے ہیں۔ بیوی وہاں کے لیے سو رہی ہے، یہ یار کے ساتھ گلچھلے 2 بجے تک اڑا رہا ہے، اور لوگوں نماز کے چھوڑنے کا تو گناہ نظر آ رہا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے کا گناہ نظر نہیں آ رہا۔ نہیں یقین آتا، اردو ترجمے والا، عربی ترجمے والا قرآن اٹھاؤ۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، خبردار عشاء کی نماز ہو جائے پھر ایک دوسرے کے گھر جانے کی اجازت نہیں۔ ثلاثۃ علی اوراد لکم، یہ لوگوں کے اللہ اکبر تنہائی کے وقت ہے، یہ 3 وقت ہے لوگوں کی تنہائی کے۔ بیٹھ کے بات کرنے والوں، یہی وجہ ہے کہ آج انسان دین سے دور ہو رہا ہے، نمازوں سے دور ہو رہا ہے، رات کا 2 بجے سونا۔ فرمایا عشاء کی نماز کے بعد شریعت جائز کام کو، نیکی کے کام کرنے کو بھی اجازت نہیں دیتی۔ تھوڑا کرو، کبھی کبھار ہو، عشاء کے فوراً بعد سو جاؤ تاکہ تہجد کی نماز مل سکے۔ حضرت عمر نے جب یہ 4 غلطیاں محسوس کی، تھر تھر کانپنے لگے۔ فرمایا ایک غلطی تیرے سے ہوئی، ایک غلطی میرے سے ہوئی، تو عمر کی غلطی معاف کر، عمر تیری غلطی معاف کرے، اور ہم دونوں کی غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ لاؤ ایسا قانون، لاؤ ایسی ریاست۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ انسان کی تخلیق بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے فتبارک اللہ، عمر کی زبان سے نکلا، یہ قرآن کیا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، نطفے پر دیکھو ہم نے کیا رنگ چڑھایا، ہڈیاں، فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے دیکھو ہڈیاں، پھر گوشت، پھر ماس چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر۔ حضرت عمر کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ۔ جبرائیل وہی آیت لے کے زمین پر آ گئے کہ کملی والے کچھ قرآن اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اور عمر نے جو زبان سے زمین پر نکالا، اللہ پاک نے قرآن بنا کے عرش بری سے تیرے سینے پر نازل کر دیا ہے۔ جو جملہ فتبارک اللہ، عمر نے کہا قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، عمر کا بولا ہوا جملہ قرآن کی صورت میں امت کی زبانوں پہ آتا رہے گا۔